بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت قرآن مجید بے پناہ ثواب، بے پناہ اجر جو ہے ان الفاظ کو سننے میں، پڑھنے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدف نہیں ہے ہمارا۔ یہ قرآن سے مانوس ہونے کے لیے پہلا قدم ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ نہایت مؤدبانہ احترام کے ساتھ جو ہے وہ اسے پڑھیں، جو اس کے آداب ہیں، اس کے اندر تجوید بھی سیکھیں، روحانی سیکھیں، قبلہ رو ہو کے بیٹھیں اور باوضو ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آداب ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے کہ قرآن کے متن اور اس کے مضمون سے، کلام الہی میں کیا ہے، کیا الفاظ ہیں، ان سے مانوس ہوں، ان سے آشنا ہوں۔ لیکن یقیناً ہدف یہ نہیں ہے۔ ہدف کے حوالے سے خود سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں پروردگار جو ہے وہ فرما رہا ہے، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے آ کے ہمیں قرآنی کلچر دیا، قرآنی تہذیب دی اور ایک عظیم امت کو جو ہے وہ قائم کیا اس زمانہ جہالیت میں، جب حماقت، جہالت، گمراہی کا عروج تھا۔ تو یہی کلچر قرآنی تھا کہ جس سے ایک اتنی عظیم و شان امت قائم ہوئی اور جس میں بے پناہ انسانی فضیلتیں اور عظمتیں جو ہیں وہ انہی لوگوں سے ظاہر ہوئیں۔ قرآنی کلچر اور قرآنی جو فرہنگ کا جو اثر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی امتیوں میں سے ایک ہستی کو بیروانے جو ہے وہ رسول، اپنا سفیر بنا کر بھیجا، جو 3 کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام قرآنی آیات کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، اور اس تزکیہ اور تربیت کا جو میٹر ہے وہ یہی قرآن ہے، اسی کی تلاوت ہے اور اسی کے اندر جو مفاہیم ہے اسی سے ہمیں مل رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرے مرحلے میں جو ہے ان کا علم و دانش جو ہے وہ، اور کائنات کے اندر غور و تفکر جو کہ انسان کے اپنے کمال اور ارتقاء کے لیے ضروری ہے، وہ بھی اسی سے جو ہے وہ نبی اسلام جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ تربیت ہے، جو ہم اس آیہ مجیدہ میں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے جو ہیں وہ بعض علماء جو ہیں وہ مختلف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہدف بھی قرآن کا یہی ہے، تلاوت ہے، فہم ہے، تعلیم ہے، لیکن ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قرآنی تربیت ہو۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض زوجات سے جب یہ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ جو ہے وہ ہمارے اہل تسنن بھائیوں کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی اسلام کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق قرآنی۔ تو اصل میں ہدف ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق میں، اپنی تربیت میں جو ہے وہ قرآن کو اساس قرار دیں، قرآن کی روح سے جو ہے وہ ہماری شخصیت جو ہے وہ ظاہر میں اور باطن میں تشکیل پائی جائے۔